وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 25 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 13 ستمبر سن 2001 عیسوی کو مکتب توحید الجالیات الصفرا کی طرف سے جو یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن و سنت کی روشنی میں. حضرات، اس موضوع کے بیان کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس موضوع کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اس موضوع کے سننے کے فوائد کیا ہیں؟ آئیے مختصر طور پر چند نکات میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں. اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین کتاب و سنت کے حاملین، قرآن و احادیث کے اولین عاملین، ان کے مقام اور مرتبے کا علم آنے والی نسلوں کو حاصل ہو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. نمبر 2، صحابی کس کو کہتے ہیں، اس کا بھی علم حاصل کرنا اس امت کے لیے ضروری ہے. نمبر 3، صحابہ کی شان اور ان کی عظمت کا تذکرہ کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت رہی ہے. اس سنت کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ تذکرہ آج کیا جا رہا ہے. نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کی شان میں، جو لوگ صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، انہیں ہدف ملامت بناتے ہیں، ہدف تنقید بناتے ہیں، ان کے کردار اور سیرت پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور دلوں میں چھپے ہوئے ان رازوں کو جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، ان نیتوں پہ حملے کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسے لوگوں کا مقام کیا ہے، ان کی وقات کیا ہے. نمبر 6،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل جب وہ قرآن کریم سنتے تھے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے تھے، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، اس کا بھی ذکر لوگوں کے سامنے کیا جائے تاکہ وہ اپنے اندر وہ تڑپ اور وہ جذبہ پیدا کریں۔ نمبر 7، صحابہ کرام کے گستاخ کون لوگ ہیں، اس سے بھی پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، 8 ایک بہتان، ایک الزام ہے جس کی تردید بھی مقصود ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بہت سارے مقاصد ہیں جو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں، صحابی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس آدمی نے ایمان کی حالت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ دیکھا ہو، آپ کی صحبت سے ایک سیکنڈ ہی کیوں نہ فائدہ اٹھایا ہو، وہ ایمان کی حالت میں تھا، ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرات، یہ مختصر سی صحابی کی تعریف سننے کے بعد میں اپنے موضوع کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا پیغام لے کر اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں، سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب ایک ہی پیغام، اسلام کا پیغام لے کر کے آئے، اور یہی اسلام جب ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ آخری دین، آخری نبی لے کر کے جب اس دنیا میں آئے، تو اللہ عز و جل نے اس آخری دین کے ساتھ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس دین کو، اس اسلام کو نازل کر رہے ہیں، اس شریعت کو اتار رہے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں قیامت تک۔ چونکہ قیامت تک اس دین کو قائم و دائم رہنا ہے، اب اس دین اسلام کے بعد، اس شریعت کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی دین آنے والا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے اس لیے لی کہ پچھلے لوگوں کو جو دین اسلام دیا گیا تھا، ان لوگوں نے اپنی منمانی، اپنی مزاج اور اپنی طبیعت سے شریعت کو چینج کیا، تبدیل کیا، تحریف و تبدیل کی، تغییر کیا، اس کو بگاڑا، اس کو بدلا۔ اسی لیے جب آخری رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا تو یہ ہدایت بھی دے کر کے بھیجا کہ دیکھو یہ دین لے کے جا رہے ہو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قیامت کی صبح تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ دین قیامت تک جاری و ساری رہنے والا دین ہے، اس دین کے بعد اب کوئی دوسرا دین اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد رکھو، اسی دین کا پابند، اسی اسلام کا پابند رہنا ہے تم کو۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور دین اختیار کیا تو یاد رکھو آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگے، اور اللہ کے ہاں اسلام کے سوا اور کوئی دین مقبول ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اب اس دین اسلام کی حفاظت کا تقاضا تھا کہ یہ جو دین اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے ہیں، اب اس کا یہ تقاضا تھا کہ اسے علمی طور پر اور عملی طور پر
دونوں طریقے پر اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو ثابت اور مضبوط کیا جائے۔ قیامت تک کے لیے ایسے اشخاص کی ضرورت تھی، ایسے اشخاص کی ضرورت تھی جو لوگ اس کو سمجھیں بھی، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ ضرورت تھی چند اشخاص پہ مشتمل ایسے افراد کی، ایسے جماعت کی، اور اس جماعت کے سلسلے کو قائم و دائم رکھنے کی، جو اس شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مطہرہ کو علمی اور عملی طور پر دونوں طرح سے حامل بھی ہوں اور اس کے عامل بھی ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ عز و جل کی شان دیکھیں، اس کی برکت دیکھیں، اس کی عظمت و شوکت اور اس کی حکمت کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے اس دین حنیف کی دونوں طرح سے حفاظت فرمائی، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ علمی طور پر اس طرح سے اس کی حفاظت ہوئی کہ اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک جملے اور ایک ایک نقطے، ایک ایک کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس میں قطعاً کوئی بھی تغیر اور تبدیلی پیدا کر نہیں سکتا، اور کرے گا بھی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے مقدس لوگ موجود رہیں گے اور ایسے باغیرت مسلمان موجود رہیں گے جو اس کا پردہ فاش کرتے رہیں گے۔ علمی طور پر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا کہ آج مسلمانوں کا ایک ننھا منھا بچہ بھی جو حرف کے روشنائی کے رنگ کو بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، کالا ہے یا لال ہے یا سفید ہے یا پیلا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کلام مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی زبان پر قرآن کریم رواں اور دمہ ہے اور اسے یاد ہے۔ ایک ننھا منھا بچہ بھی اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اس کلام کا معجزہ ہے اور اس کلام کی برکت ہے۔ علمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے بندوں سے حفاظت کا کام لیا، اور عملی طور پر اس طرح سے حفاظت کا کام لیا کہ وہ صحابہ کرام جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ تھا، وہ صحابہ کرام جو اس قرآن کے حاملین تھے، اللہ اکبر، اس روئے زمین پر چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر نظر آیا کرتے تھے، قرآن کی عملی تفسیر نظر آتے تھے۔ حفاظت کے اولی ذرائع اور اولی وسائل جو اشخاص متعین ہوئے، ہم انہیں صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی وہ جماعت تھی، یہی وہ مقدس جماعت تھی جو اللہ عز و جل کے وحی کے اولی مخاطبین تھے۔ یہ لوگ، یہی جماعت ہے جس جماعت پر اس دین اسلام کا سب سے پہلا تجربہ کیا گیا ہے، سب سے پہلا تجربہ، اس کے احکام، اس کی شریعت، اس کے اوامر، اس کے نواہی کا سب سے پہلا تجربہ یہی صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی جس کے اوپر کیا گیا، اور اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ تجربہ کتنا کارگر اور کتنا نفع بخش ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے تھے، وہ لوگ جو گڈریے تھے، وہ لوگ جو زنا اور فحاشی اور بے حیائی کو ایک عام جیسا کام سمجھتے تھے، وہ لوگ جو قتل و غارت گری جن کا مشغلہ تھا، وہ لوگ جو شراب اور بد کرداریوں کے اندر معروف تھے، اللہ اکبر، اس تجربے نے ان کو اتنا فائدہ پہنچایا، کلام اللہ نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ وہی ڈاکو، وہی رہزن دنیا کے رہبر اور دنیا کے قائد اور دنیا کے امیر بن گئے۔ دنیا کے امامت کا کام اللہ عز و جل نے ان سے لیا۔ یہی وہ مقدس جماعت تھی صحابہ کرام کی جنہوں نے براہ راست صاحب وحی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو حاصل کیا اور اس دین پر عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جس نے من وعن، الف سے لے کر یا تک جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کا جس نے بھی علم حاصل کیا، لفظاً بلفظ، معناً بمعنن، اپنے شاگردوں اور اپنے آنے والی نسلوں تک ان کو پہنچا دیا ہے۔ یہی صحابہ کرام کی وہ اولی جماعت ہے جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے، سنوارا ہے، ان کے نفسوں کو پاک و صاف کیا ہے، ان اپنی منشا اور اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق ان کے سیرت، ان کے کردار کو اللہ عز و جل نے سنوارا اور سجایا اور بنایا ہے، درست کیا ہے، اور ان کے سیرت و کردار کو مزین اور آراستہ کیا ہے خود عرش والے نے، اللہ عز و جل نے۔
چنانچہ مدرسہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہونہار اور مقدس جاباز سپاہی جو دن کے اجالوں میں فوجی تھے تو رات کی تاریکیوں میں رب ذوالجلال